السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات، سب سے پہلے تو اس پاک پروردگار عالم کا بھی مشکور و ممنون ہوں، پھر اس کے بعد ہادی عالم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو مہمانان نظام تشریف لائے ہماری حقیر سی دعوت پر، ان سب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ اور ہمارا جو یہ فاؤنڈیشن ہے، اس کے اغراض و مقاصد کچھ تو ہمارے علماء ٹیم کی جو صدر ہیں مولانا زاہد قاسمی بیان کیے۔ میں بتا دوں کہ یہ پسماندہ وکاس فاؤنڈیشن میں 7 ٹیمیں ہیں، یعنی 7 ڈپارٹ ہیں، 7 جو ہے شعبہ جات ہے۔ اس میں سے ایک شعبہ جو ہے وہ علماء ٹیم ہے، اور آج اسی کے بینر تلے ہم لوگ جمع ہوئے۔ اس فاؤنڈیشن میں جہاں بہت سارے مقاصد اغراض ہے، اس میں ایک اہم وہ یہ ہے قومی تعلیمی بیداری۔ ہماری قوم الحمدللہ شروع سے بیدار رہی ہے اور رہے گی۔ تھوڑی سی بیچ میں کچھ کمزوری آ گئی تھی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دینی تعلیم یا عصری تعلیم میں کوئی بیر نہیں ہے، کوئی جداگانہ رشتہ نہیں ہے، دونوں ہم رشتہ ہے۔ اسی رشتہ کو مضبوط کرنے کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور الحمدللہ اب ہر جگہ اس طرح کے پروگرام ہونے بھی لگے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے فاؤنڈیشن کے خاص طور سے جو ڈائریکٹر ہے جناب معراج رائن صاحب اور ہمارے تمام رفقائے کار نے اس سے قبل چند ماہ پہلے ایک کانفرنس کیا تھا، جس میں دینی تعلیمی عصری تعلیمی پر جن لوگوں کی خدمات ہے ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اب جو ہے ہم مدارس کے وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، ننھے منھے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو مزید ان کی رہنمائی کے لیے آج کئی پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے۔ حضرات، ابھی ہمارے مولانا محترم حکیم الدین صاحب بہت اچھی بات کہہ گئے، اور ہمارے اکابرین کی جانب سے ہمیں اشارہ دے گئے کہ ان دونوں تعلیم کا رشتہ جداگانہ نہیں ہے بلکہ بہت مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے ہم سب کے ابھی وہاں سے قریب کے اساتذوں میں نامور استاد دارالعلوم کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جوانی نہیں ادھیر عمر میں جا کے انہوں نے انگلش سیکھی۔ جب لندن کا سفر ہوا انگلینڈ وغیرہ کا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں بھی انگریزی زبان جاننی چاہیے۔ اور بتاؤں کہ دارالعلوم دیوبند جو ادارہ ہے یہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے نہج پر چلنے والے تمام مدارس تحریک ہے۔ اور تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم، ملک، ملت کو جب جس چیز کی ضرورت ہو اس طرح کے افراد، اشخاص، اس طرح کی جماعتیں تیار کر کے قوم کو، ملک کو، ملت کو دیا جائے، اور دارالعلوم نے دیا ہے ہر دور میں، اور دارالعلوم کے نہج پہ چلنے والے مدارس دیے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ دارالعلوم کے نہج پہ جو مدارس چل رہے ہیں اس کا تو مقصد اصلی، بنیادی مقصد قرآن و سنت کی مضبوطی ہے، مستحکم تعلیم ہے، شریعت، احکام اور عقائد میں پختگی ہے۔ یہ اصل مقصد ہے، یہ مقصد اصلی ہے، اس کو تو ہمیں کبھی نہیں بھولنا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا ادارہ، آپ کی یہ تحریک جبھی کامیاب رہے گی جب آپ مقصد سے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن مقصد کے ساتھ ساتھ جب آدمی سفر شروع کرتا ہے تو راستے میں بہت سارے چیزیں، بہت سارے واقعات آتے رہتے ہیں، تو اس مقصد کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس میں بھی ہمیں پہل کرنی پڑے گی۔ انہی پہل میں سے ایک پیش رفت ہماری یہ ٹیم نے، ہمارا یہ فاؤنڈیشن نے کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اس کے جو مقاصد ہے اور اس کے جو نتائج ہے وہ خوب تر سامنے آئے۔ ہم نے 5 اداروں کا انتخاب کیا کہ جہاں کچھ بچوں کی تعداد بھی ہے اور وہاں کمپیوٹر نہیں، ایک طرح سے تو ان مدرسوں میں 5 مدرسوں میں کمپیوٹر دینے کا ارادہ کیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ اس ادارے والے کو، ان کے ذمہ دار سے میں نے یہ بھی کہا
کہ صرف کمپیوٹر لے جا کے رکھ نہیں دینا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں، بلکہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر کے وہ سکھانا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو طالب علم پورا قرآن یاد کر سکتا ہے اس کا دل دماغ روشن ہوتا ہے۔ ہم خود اس لائن میں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ بہت ذہین ہوتے ہیں، بہت محنتی ہوتے ہیں، جفاکشی کے وہ عادی ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اسے تھوڑا راستہ دکھایا جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، اس کے اوقات کو صحیح سے استعمال کیا جائے۔ طلبہ کے اوقات کو اگر ہم صحیح سے استعمال کریں گے تو ہمارے یہ طلبہ بہت آگے بڑھیں گے۔ تو ہم درخواست کریں گے ان مدارس کے ذمہ داران اساتذہ سے کہ آپ کے ہاں ضرور کوئی نہ کوئی ٹیچر ہوں گے انگلش کے، تو یا تو ان کو کمپیوٹر آتا ہوگا تو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ خارج وقت میں یا داخل وقت میں جو مناسب ہو ویسے اوقات میں بچوں کا وقت نکال کر کے ان بچوں کو جو بنیادی چیزیں وہ ضرور سکھائیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ بہت سارے کام کو سیٹ کرتے ہیں، بہت سارے جو ہے آپ کے جو مقاصد ہوتے ہیں یا بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں اس کو سیٹ کرتے ہیں، اس کو بھی سیٹ کر لیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ واضح ہے کہ ہمارا جو یہ دینے کا مقصد ہے تو صرف دے کر کے ہم نہیں رہیں گے، ہم آپ کے آئیں گے بھی، دیکھیں گے بھی کہ آپ یہ کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ٹیچر نہیں ہیں تو اب تو الحمدللہ یہ مدرسے محلوں میں ہوتے ہیں، محلے میں اس طرح کے افراد مل جائیں گے جن کو آپ 2000 5000 دے کر کے 1 گھنٹے کا وقت ان سے لے لیں۔ اگر آپ لے لیں گے تو کوئی مشکل کام نہیں، وہ کام ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس میں تھوڑے سے پیچھے ہیں، بہت سارے مدرسوں میں تختہ یا بلیک بورڈ کا انتظام نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو سمجھایا تو ایک لکیر سیدھی کھینچی صحابہ کے سامنے، اس کے بعد دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی اور آپ نے کہا کہ سیدھا راستہ تو صراط مستقیم ہے اور یہ دائیں بائیں جو راستے یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ معلوم ہے کہ آپ نے اسی زمانے میں بلیک بورڈ کا استعمال کیا۔ تو یہ سب کے باتیں تو بہت ساری ہیں، سب جانتے ہی ہیں۔ ہماری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہے ان بچوں کو انشاءاللہ العزیز وقت نکال کر کے انہیں کچھ کمپیوٹر سکھائیں۔ اور ایک چیز اور واضح کر دوں کہ ہمارے یہ جو قومی تعلیمی بیداری ہے یا لکھا ہوا ہے مہم مدارس میں جدید تعلیم، اس جدید تعلیم سے جو دینی تعلیم ہے اس میں کوئی رخنہ اندازی نہیں ہے، اس میں تو پختگی ہونی ہی چاہیے، وقت نہیں ہے، ورنہ کچھ گوشوں پہ تبصرہ ہوتا۔ ہم تو بس صرف شکر گزاری کے لیے آئے ہیں کہ آپ حضرات تشریف لائیں، یہ آپ کا بڑا شکر ہے، ہم آپ کے وہ شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ، ابھی تو یہاں ہوا ہے، اس کے بعد میوات کا نمبر ہے، یوپی کا بھی نمبر ہے، بہار کا بھی نمبر ہے، جس کو جو ہو کرنا چاہیے۔ یہ قوم اور مسلم امت اس وقت بے سرو یار مددگار ہے، جن صاحب کو جو ہو سکتا ہے اپنی قوم ملت اپنے ملک کے لیے کر جانا چاہیے۔ اسی جذبے سے ہماری ٹیم سامنے آئی ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کے آنے کو بہت قبول فرمائے اور اس طرح کے جو پروگرام ہوتے رہیں گے ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے۔ آپ کے آنے کی ہم بہت شکر گزار ہیں۔ خاص طور سے ہمارے صدر محترم قاضی زبیر صاحب سفر پر تھے، معراج بھائی کی محبت کو تشریف لائے، مولانا حکیم الدین صاحب اور جمعیت علماء کے دیگر اہل رفقائے کار بھی یہاں ہیں ماشاءاللہ، وہ سب ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ ہم سب لوگوں کے شکر گزار ہیں، بقیہ ٹیانی اور ہمارے جو ٹیم کے رفقائے کار ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارا پورا تعاون کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آنے کو بہت قبول و منظور فرمائے۔ اور چونکہ بڑا لمبا پروگرام ہے اس لیے اپنی بات نہیں ختم کرتے ہیں، باقی تمام